پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ اب آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے۔ اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں، اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں جی وے فارورڈ کی جو میری، اور صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھی، تو ان کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ نمبر 1 کہ پاکستان کے اندر یہ جو 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، جو ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، امیر کے لیے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 ڈفرنٹ کلچرز ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں۔ انگلش میڈیم کو وہ اردو میڈیم کہتا ہے برگر کراؤڈ، ان کا کنیکشن نہیں ہے، دینی مدرسے کچھ اور سوچتے ہیں ان کی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلی چیز ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے بڑی کنسلٹیشنز کی ہیں، بڑی مشکل پرائیویٹ سکول سب کو بٹھا کے، میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور دوسری کہ دینی مدرسوں کو مین سٹریم میں لانا۔ یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، تقریباً 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں دینی مدرسوں میں، وہ کیوں نہیں مین سٹریم میں آ سکتے؟ وہ کیوں نہیں ڈاکٹرز انجینئرز بن سکتے؟ دین پڑھیں لیکن باقی اور چیزیں بھی کریں۔ تو یہ جو بڑا انہوں نے کنسلٹیشن سے، دینی مدارس سے، پوری کنسلٹیشن سے اب یہ آیا کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ اپنی سلیبس کے وہ بھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے، تاکہ وہ بھی ان کے آپشنز ہوں کہ سوسائٹی میں وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ میری آخری 2 پوائنٹس ہیں جی فارن پالیسی کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فارن پالیسی میں۔ اسپیکر صاحب، پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں۔ امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا،
اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے، اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے اوپنلی۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی، اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا، یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، آپ جدھر پاکستانی باہر تھے آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت، مجھے ابھی بھی یاد ہے، یہ 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں۔ سینیٹر کارل لیون فرنٹ پیج میں آیا۔ سینیٹر کارل لیون سینٹ کی اوپن کمیٹی، فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر کہتا ہے، ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں یہ پاکستانیوں کو یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ 10 سالوں میں ذلت، یہ جو سارا وار آن ٹیرر کے اندر، کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں۔ وہ آگے سے کہتا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتی ان کے ساتھ، کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے؟ دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی، باہر پاکستانی۔ آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے۔ اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم، وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution, there is only political solution، انڈورس کرتا ہے۔ آج ہماری ان سے ریلیشن شپ، کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا وہاں۔ ہمیں جب بھی وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے، عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے۔ اور اسپیکر صاحب، میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم
پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے۔ میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی۔ دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو۔ سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش، حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا آخری فارن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا۔ دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے، تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں۔ غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو۔ ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے۔ ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی، اور ایک تکبر بھی تھا وہاں۔ اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے وہ پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی، اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی، اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا۔ اسپیکر صاحب، اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن، تو میں نے وہ کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے۔ یہ ڈوبتا ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب، میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف اب جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے، مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا، جو امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے،
اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ آر ایس ایس کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں دو دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا. اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو آر ایس ایس کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ آر ایس ایس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ یو این سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے. وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے؟ 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ. میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر. اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی. وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی. اس ملک کی ایک ویژن ہے. یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا. یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے. میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے. اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست. کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے. دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا. ہدایت
کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے؟ وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے، لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے، لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی، علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی، قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں۔ ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 1 انسانیت تھی، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے۔ چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی۔ چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو آپ کو اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے۔ تو ہوا کیا، اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ۔ ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع کچھ اس کا نام ہے، وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جی 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 پلیز اسپیکر صاحب، میڈم پلیز، اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں، یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر۔ وہ کیا سرکار مدینہ نے جو 620، یہ تاریخی ہٹ ہے، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں، اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، وہ کولیپس کر جاتی ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں، اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے۔ کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ جی میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومینا تھا، ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 2 ایمپائر سے، وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا۔ 30 سال کے بعد، یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں، اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی۔ تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی، انہوں نے کیوں ہمیں، اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں، تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب وہ جو ہوا، وہ جو وہاں ہوا، وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ۔ ہوا کیا؟ جو ایک دم
جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے، جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا، کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف ان کی اسٹرینگتھ تھی، ان کی میرٹ. ایک معاشرے میں میرٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب، آج اگر آپ اسٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت. بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا، بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا. تو جب پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی، ایک سے ایک بہتر تھا. لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی، اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی، کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ، عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپبل تھا، اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے، آج آپ ان کی فالو کریں. کمیونسٹ پارٹی، یہ جو 2 آئے ہیں ان کے، پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ، 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کی ان کا تجربہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں، مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا، قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون، رول آف لا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، سٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں. افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں، پیسے ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہیں، تیل ہے، غربت کی انتہا ہے. جب سٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ، ان کے حکمران سارے، آپ ان کی پوری کے بھی کو ملے جاتے. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی. لیکن دوسرا، جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں، تقریر نہیں کرنے دی مجھے. جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ مجھے ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں
کسی سے ہیں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر, ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا, ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, صحت ان کے علاج کرنے کے لیے, ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا, کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے, نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جو ریزروز ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے, وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں, کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس یہ جو ریکو ڈیک کا, یہ کیا ہوا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھنسا ہوا ہے. جدھر ہر پاکستان کو پیسہ فارن ایکسچینج آنا چاہیے تھا, نہیں آ رہا. وہ کارکے کا وہ ہوا سارا, وہ کرپشن کی وجہ سے 190 ارب روپے کا ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ معاف کروایا, نہیں تو ہمیں 190 ارب اور پڑ جانا تھا. اور پیچھے سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ایک ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے, وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا؟ ہم جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا, مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے. میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا. میں جب وہ فلیٹ لیا تھا, میں ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا, میں تو جواب دہ ہی نہیں تھا, میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا. اس کے باوجود 10 مہینے میں اسپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیے. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے, مارگیجز دکھائے, کدھر سے پیسہ آیا, مارگیج میں کتنا گیا, کب وہ مارگیج دیا, فلیٹ کب بکا, بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں, ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے. وہ بیوی نے ای میل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے, وہ کہتے نہیں. بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی 15 سال پرانی جو میرا ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا, منی ٹریل دی, سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دی. اسپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا. یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے, وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے. یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی, ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے, 90% کیسز بھی پرانے ہیں, لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں کہ جناب دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے, میں چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ ہو صحیح, کیونکہ ڈبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے. ڈبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ڈبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں انگلینڈ کے اندر بریکسٹ, کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے آدھا ملک ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا, لیکن انہوں نے کس طرح ڈبیٹ کے بعد ایک ملک اکٹھا ہو گیا. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. یہاں ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی, جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح تو ملک دیکھیں نا. اسپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی, پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے, کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلتھ کا یا نہیں دینا چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے؟ آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے خراب ہوتا ہے وہ سارا معاشرہ نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کا اسپیکر صاحب نمبر 1 پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے.
نمبر 2 پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے, وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈلی وہ, اور جب آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے $10 ارب پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے ہر سال. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب $10 ارب باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے IMF سے 6 ارب کا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے, وہ پیسہ ملک میں خرچ ہو تو ہم روزگار دے سکتے ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد روپے پہ زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں آپ کو. اب یہ کیا ہوا شوگر, اب میں صرف لاسٹ ختم کرتا ہوں. شوگر, یہ شوگر کیا ہوا, شوگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں. یہ شوگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے. چینی کی قیمت بڑھ گئی. چینی کی جب قیمت بڑھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں. ہم نے انکوائری کر دی. انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی. ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اس سے انکلوسیو, اس پر رپورٹ کیا آئی پتہ, سب سے یہ ذرا کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتہ چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈٹرمن کرتا ہے, کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے, وہ کہتے ہیں جی شوگر مل ایسوسیشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں. جب ہم نے فورینزک اس کی آڈٹ کی, اسپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلی, اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے کیا چیز نکلی, 29 ارب روپے کی 4 سالوں میں سبسڈی لی انہوں نے, اور ٹوٹل ٹیکس ساری شوگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا. ساری شوگر ملز نے مل کے 9 بلین روپیز کا ٹیکس دیا. سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بیچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ مین کٹوتی کرتے ہیں. ان کی پرائس سیٹ ہوتی تھی 180 کتنی, ان کو ملتی تھی 140 بیچ میں. اپنے ہی شوگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جو شوگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف 60 to 70% ڈکلیئر ہوتے تھے, باقی 30% آف بکس جاتے تھے. بلین یعنی اربوں روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا, سیلز ٹیکس بچ جاتا. پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے. یہ ذرا سنیں, پتا چلا کہ وہ چینی 70% افغانستان جا رہی ہے. جب دیکھا تو وہ افغانستان اس پہ سے تھوڑی سی, باقی چینی واپس آ جاتی تھی. ریبیٹ بھی لے لیتے تھے, سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے. اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی, ہمارے کرائسس ہوا تھا فورن ریزرو, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا, تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی اس نے کہا سرپلس کیا, میں نے کہا جی شوگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی. ہم نے ریبیٹ دے دی. تو اب جب وہ بیچنے, جب میں نے اسے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے, تو یہ شاہ جی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے, مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں, آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی. اسپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا, یہ ہے المیہ. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں, مونوپلیز ہیں. سارے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے, جتنے ریگولیٹرز تھے, SCCP, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, FBI, سب ملے ہوئے تھے. انہوں نے 2 بکس رکھی ہوئی تھی. ایک بک کے اندر کہ وہ جو آفیشل ہے, دوسری بک کے اندر باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے, وہ FBI والے کو کتنے پیسے جا رہے ہیں. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رشوت دے رہے تھے. تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اسپیکر صاحب, میں اپنی اپوزیشن سے بڑے کہنا چاہتا ہوں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ میں کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک, اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی, لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا مینز کہ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا, جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے.